اگر سائنس نے یہ پروف کر دیا کہ یونیورس ایک ایکسپلوشن سے بنا، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام غلط ہے، یا پھر اسلام نے یہ سب کچھ 1400 سال پہلے ہی بتا دیا تھا؟ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے سائنٹیفک تھیوری پر جو دنیا بھر کے سائنٹسٹ کے لیے ایک عجیب اور حیرت انگیز مسٹری ہے۔ کیا واقعی بگ بینگ تھیوری قرآن اور اسلام سے میچ کرتی ہے؟ کیا یہ تھیوری صرف ایک سائنٹیفک ماڈل ہے یا پھر اس میں ایک عظیم حقیقت چھپی ہے؟ اس ویڈیو میں ہم سائنس، لاجک اور قرآن کے مطالعہ کریں گے اور دیکھیں گے کہ اسلام اور بگ بینگ تھیوری کا کیا تعلق ہے۔ سائنس کے مطابق ہمارا یونیورس ایک نقطہ یعنی پوائنٹ سنگولیرٹی سے شروع ہوا تھا۔ یہ اتنا چھوٹا تھا کہ اس کا سائز 0 کے برابر تھا، مگر اس میں ہر چیز کی پوٹینشیل موجود تھے۔ پھر اچانک ایک عظیم ایکسپلوژن ہوا جس کو ہم بگ بینگ کہتے ہیں، جو بگ بینگ تھیوری میں کہا جاتا ہے۔ اس ایکسپلوژن کے بعد وقت یعنی ٹائم، جگہ یعنی اسپیس اور ہر چیز شروع ہوئی۔ 1992 میں ایڈون ہبل نے دیکھا کہ تمام گیلیکسیز ایک دوسرے سے دور جا رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یونیورس بڑھتا جا رہا ہے۔ 1964 میں ناسا کے سائنٹسٹ نے ایک ایسے سگنل کو ڈیٹیکٹ کیا جو بگ بینگ کے بعد سے اب تک موجود ہے۔ اس کو کاسمک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ ریڈیشن کہتے ہیں۔ جس طرح ایک کیک کے انگریڈینٹ بتاتے ہیں کہ کیک کس سے بنا ہے، ویسے ہی سائنٹسٹوں نے دیکھا یونیورس کے ہائیڈروجن اور ہیلیم کی ریشیو بھی بگ بینگ تھیوری سے سپورٹ کرتی ہیں۔ دوستو، آپ حیران ہو جائیں گے کہ قرآن نے 1400 سال پہلے ہی بگ بینگ کا ذکر کر دیا تھا۔ قرآن شریف میں سورہ انبیاء کی 30ویں آیت کا مطلب ہے، کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین ایک تھے، پھر ہم نے ان کو الگ کیا؟ اس کا سائنٹیفک ایکسپلینیشن کچھ اس طرح ہے کہ آسمان اور زمین ایک ساتھ تھے یعنی سنگولیرٹی، اللہ نے ان کو الگ کیا یعنی بگ بینگ جو ایکسپلوژن ہوا۔ اور سورہ حامیم سجدہ کی 11ویں نمبر کی آیت اس کا ہے، پھر اللہ نے آسمان کی طرف توجہ دی جبکہ وہ دھواں یعنی اسموک تھا۔ اس کا سائنٹیفک ایکسپلینیشن ہے، بگ بینگ کے بعد یونیورس ایک گیشیس یعنی کلاؤڈ تھا۔ یہ ماڈرن کاسمولوجی کے مطابق 100% صحیح ہے۔ سورہ ذاریات میں 47 نمبر کی آیت کا ہے، اور ہم نے آسمان کو اپنے ہاتھ سے بنایا اور ہم اسے بڑھاتے رہیں گے۔ سائنٹیفک ایکسپلینیشن کیا ہے اس کا؟ ایڈون ہبل کے ایکسپینڈنگ یونیورس تھیوری جو ابھی اوپر میں آپ کو بتایا پیچھے، ویسے ہی ایگزیکٹ قرآن کی اس آیت سے میچ کرتا ہے۔ اگر بگ بینگ صرف ایک ایکسیڈنٹ تھا تو ہر چیز اتنی پرفیکٹ کیسے ہو گئی؟ ہم اس کو کچھ ایگزامپل سے سمجھتے ہیں، جیسے گریوٹی۔ اگر گریوٹی کا فورس 0.0001% بھی چینج ہو جائے نا تو یونیورس کولیپس کر جائے یا بنے ہی نہ۔ ایگزامپل نمبر 2، ارتھ کا سن سے ڈسٹینس۔ اگر ارتھ کا سن سے ڈسٹینس صرف 1% بھی چینج ہو جائے تو یا تو سب کچھ فریز ہو جائے گا یا جل کر ختم ہو جائے گا۔ ایگزامپل نمبر 3، آکسیجن لیولز۔ اگر آکسیجن کا لیول صرف 2% بھی چینج ہو جائے تو ہم زندہ نہ رہ سکتے۔ کیا یہ سب کچھ صرف ایک ایکسیڈنٹ تھا یا پھر اس کے پیچھے ایک عقل مند کریٹر کا ہاتھ ہے؟ سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یونیورس کیسے بنا، لیکن کیوں بنا اور کس نے بنایا یہ صرف قرآن بتا سکتا ہے۔ بگ بینگ تھیوری اسلام کے خلاف نہیں بلکہ اسلام کے حق میں ہے۔ قرآن نے 1400 سال پہلے وہ باتیں بتا دی جو آج کی سائنس اب سمجھنے لگے ہیں۔ سورہ العمران کی آیت نمبر 190، بے شک آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق اور رات دن کے بدلنے میں عقل مند لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ سورہ الذاریات میں آیت نمبر 56، اور میں نے جن اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو دوستو، یہ سب کچھ ایک ایکسیڈنٹ نہیں بلکہ اللہ کی مصنوعی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو، لائک، کمنٹ، شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ کو اور بھی ایسے سائنٹیفکس اور اسلامک ٹاپکس پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو دین کے حصہ چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ ہمیں حق سمجھنے کی توفیق دے، آمین۔